وعلى آل إبراهيم بارك على محمد حميد. اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. جب میرے متعلق میرے بندے سوال کریں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے. سوال میں اجمال ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جائیں. اگر سوال کے اندر ایک سوال متعین کیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اسی کا جواب ہوگا، دوسرے سوالات کا جواب اس میں نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ سوال اجمال کے ساتھ کرتے ہیں اور تفصیل میں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ بیان کرنا چاہتا ہے، کس بات کے جواب دیتے ہیں. یسألونک عن الأہلہ، تو تم سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اب اس میں سوال مختصر ہے، اس میں پھر نصیحہ بھی آ گیا، ساری چیز کے اندر آ جاتی ہے. چاند کی مہینوں کی بھی آ جائے، کون سی مہینہ حرام ہے کون سا کیا ہے، وہ اس میں آدمی لڑ سکتا ہے کس میں نہیں لڑ سکتا، تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. سوال مختصر اور تفصیل سے خود پتہ چلتا ہے. یہاں خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جب کبھی کبھی روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کی قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی کبھی کبھی روزہ رکھتے ہیں یا کوئی اچھی مجاہدہ کرتے ہیں تو آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی تھوڑا سے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے یا غلطیوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر محسوس کرتا ہے کہ میں خدا سے بہت دور ہوں. خیال کیا ہوگا یہ رمضان مبارک کی اس میں وہ آیا ہے کہ اس کے بیان میں آیا ہے. تو یہ اب آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ العالمین جل جلالہ کہاں ہے. کبھی تو ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہے کیا وہ ہم بہت بڑے فاصلے ہو گئے. وہ کہتے ہیں فاصلے تم میں ہے. فاصلے کس میں ہے؟ فاصلے تم میں ہے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میں تمہاری قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ کہو کہ قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی، میں اب پتہ چلا کیا کہنا چاہیے، کیا سوال کرنا چاہیے. میں قریب ہوں. جب بھی تم سوال کرو یہ نہ کہو کہ میں دور ہے وہ دور ہے، میں قریب ہوں. میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتی ہوں. اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، یا اللہ یا ربی. فلیستجیبوا لی، پھر چاہیے کہ تم بھی میرا حکم مانو. ایک معنی تو یہ ہے اس کے، اور ایک معنی ابن عطیہ کرتے ہیں. ابن عطیہ البحر الوجیز کی اس کی تفسیر ہے اس کی. وہ کہتے ہیں فلیطلبوا ان اجیبہم، یعنی ہم تو سائل با کرم ہیں، مانگنے والا ہی نہیں. ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی باپ کو خوب پتہ ہوتا ہے
کہ میرے بیٹے نے فلان چیز کس کی یا مانگا ہوتا ہے یا اس کے دل میں ہوتی ہے کہ میں اس کی وہ چیز پسند ہوتی ہے، تو پھر باپ جب بازار سے آتے ہیں تو اس میں چپکے سے اس نے چیز لائی ہوئی ہوتی ہے، تو باپ کو مزہ یہ آتا ہے کہ وہ مجھ سے لپٹ جائے، مجھ سے کہے کہ ابو کوئی چیز لائی، مجھے وہ چیز لائی نہیں لائی تو صرف اپنے بیٹے کے وہ لپٹ جانے کی کیا کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی قاضی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مجھ سے لینے کے لیے مانگو، مجھ سے لینے کے لیے مانگو۔ ویسے دعا پر تو ہم کبھی بات کرتے ہیں، لیکن آج جس پیج پر بات کریں گے کہ دعا کی کس قدر فوائد ہیں اور دعا کس قدر توحید ہے۔ یہ دعا ایسا نہیں ہے کہ آدمی گویا کہتے ہے کہ میں دعا کی تو وہ میں نے اس سے مال مانگا، میں نے اس سے انعام مانگا، میں نے اس سے فتح مانگی، تو یہ گویا میں نے دنیا کا سوال کیا۔ یہ سوال دنیا کا ہے، لیکن اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، کیونکہ انسان محتاج ہے، ہم دنیا کی بھی محتاج ہیں، آخرت کی بھی محتاج ہیں۔ ایک بار لوگ لگے لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کرے، مجھے یہ کرے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم کو پانی نہیں چاہیے، تم کو ہوا نہیں چاہیے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم کو صحت نہیں چاہیے، بتاؤ تم کو صحت چاہیے نہیں چاہیے؟ تمہاری درد ہو رہی ہیں تو آپ چاہتے نہیں چاہیے درد نہ ہو، یا اور بڑھا دو آپ عافیت نہیں چاہتے، آپ کو تو اربوں چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتا؟ تو جھوٹ بولتے ہیں تم۔ خدا سے ہر چیز مانگو، لیکن مانگو کس سے؟ مانگو اللہ تعالیٰ سے، مانگنا رب سے ہے۔ تو دعا والا جب دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ اس کے اندر یقین و محبت اور خوف کی لہریں اٹھتی ہیں۔ کیسی اٹھتی ہیں؟ پہلے تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ میری بات اللہ سنتا ہے قریب۔ ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ میری بات میرا رب سنتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی اسلام آباد میں کسی وزیر کے ساتھ کام ہو یا کسی بڑے افسر کے ساتھ کام ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزیر ایسا ہے۔ آج کل تو فون تو ہے، ٹھیک ہے، اگر فون نہ ہو، فون پر تو کوئی بات تمہاری نہیں سنتا، وہ کہتے ہیں مجھے فون کیا ہے، اتنا بے ادب ہو۔ لیکن جیسا آپ کربوا شریف ہے، کبھی پہلے اس میں فون نہیں تھا، اب آ گیا۔ پہلے بہت راحت تھی، آسانیاں تھی، کر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اب تھوڑا کر بھی آ گیا۔ تو کبھی آپ نے کہا ہے کہ ڈی سی صاحب فلانا کام میرا کر لے؟ کہا ہے کبھی تم نے؟ کیوں کہ تم کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سنتا، وہ سنتا نہیں ہے۔ تو جب آدمی آپ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، گڑگڑاتے ہو اللہ کے سامنے، تو تمہارا یقین ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سمیع ہونے کے لامتناہی لامحدود سماعت کی تم اقرار کرتے ہو، یقین کرتے ہو، ایک عقیدہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جانتا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ بہت سے ملنگ ہوتے ہیں، وہ کروڑپتی ہوتے ہیں، کروڑپتی، لیکن ہمارے پاس جب آتے ہیں کپٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ فقیر ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ لکھپتی ہوتا ہے۔ ویسے بس دور سوال کرتے ہیں۔
تو ہم نہیں جانتے اللہ کہ اس کی گڈی نہ کھولے. ایک بار میرے پاس ایک ملنگ آیا، سوال نہیں کرتا بالکل، سوال کبھی کبھی کنایتاً ہوتا ہے یا اشارتاً ہوتا ہے. تو عید کا موقع تھا اور بالکل کل ہی تھا، غالباً بڑی عید تھی یا چھٹی عید بڑی ہوئی. تو اس کے خستخال کپڑے تھے، پٹھے پرانے اور پٹھے پرانی چپلیاں تھیں. تو میں نے کہا کہ ہم عید کرتے ہیں، یہ بھی عید کر لیں. تو میں گھر میں دیکھا کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بوٹ پڑے ہیں. میں نے کہا اس کو جلدی جلدی پالش کرو تھوڑی سی اچھی ہو جائے. بوڑھی تھے وہ بھی، وہ اچھی ہو گئے الحمدللہ، صاف ستھرے مزیدار ہو گئے. کپڑے جو تھوڑی سی اچھی حالت میں تھے وہ اٹھائے تو میں اس کو پہنا دی. صبح دیکھا کہ پہنو زبردست لگتا ہے، کاجل واجل لگا دی. تو جب دیکھتا ہوں وہاں مسجد نماز کی بڑی تو اس کی وہی پٹھے پرانے کپڑے ہیں، سوال نہیں کرتا وہی پرانے کپڑے، وہی پرانی چپلیاں لوگوں میں ویسے چارے کچھ نہیں کہتا کسی کو. تو میرا آج یہاں سید الرحمان جی نام ہے، میرا شہزاد بھائی ہے. میں نے کہا کہ جی کل تو صبح میں تو کپڑے پہنا نہیں تھے، اس نے تو کپڑے کیا کیے، اتار لیے ہیں. میں نے کہا کہ وہ ثواب عجیب آدمی ہے، اگر وہ اپنے اس کپڑوں میں پھرتے تو اس کو کون کچھ دیتا. وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں فقیر ہے، اس کو کچھ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ یا رب العالمین میری مشکل ہے. تو یہ اللہ پاک کی جاننے کا یقین، یہ بڑے یقین ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو جانتے ہیں، میرے مسائل کو جانتے ہیں، میرے احتیاج کیا محتاجی کو جانتا ہے. ہم ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہیں. تیسری بات جو میں مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہے، اس کے یہ بھی یقین ہوتا ہے. اگر جس کے تم کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم اس سے وہ مانگو گے. تم نے کبھی ایک برتن لے کر گئے ہو جو وہ کیا ہوتے ہیں جہاں وہ طوطے پالتے ہیں، چین سے تھوڑا سا مجھے بھی دودھ دے دو. تو تم کو پتہ ہے کہ طوطوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، طوطوں والوں کے پاس دودھ نہیں ہوتا ہے، وہ بکری والوں کے پاس ہوتا ہے، وہ بھینس والے کے پاس ہوتا ہے. تو آدمی آدمی کے پاس جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز ہو، خریدتا ہے پھر بھی اسی کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے پھر بھی اسی کے پاس جاتا ہے. تو تین باتیں، تین عقیدے آپ کے مضبوط ہو گئے. میں بتاتا ہوں کہ دعا خود کیا ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک یقین ہے، ایک توحید ہے، اور بہت بڑی توحید ہے، کیونکہ وہ کسی کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے، اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے. پھر چوتھی بات کہ وہ اس دینے پر قادر ہے، دینے پر قادر ہے. کبھی کبھی کسی چیز کی اپنی ہوتی ہے لیکن قادر نہیں ہوتا. دیکھو کچھ عرصہ پہلے، اب تو الحمدللہ ہماری حکومتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اللہ مزید توفیق عطا فرمائیں، اس کو اس کے خوابوں کو سچا فرما دیں. پہلے آپ کو پتہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر تانبا تھا، سونا تھا، سب کچھ چیزیں تھیں، لیکن وہ ہماری تھی. لیکن کیا نام ہے، جو کچھ نہیں کرتا خواہ مخواہ کسی کو دیوالیہ کرتے، اس کا نام کیا ہے؟ جو کچھ نہیں کرتا دیوالیہ کرتے، اس کا نام کیا ہے؟ IMF. اور جس کے غلام صرف اپنی تجوریاں کے بر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو IMF کے دباؤ سے یا امریکہ کے دباؤ سے یا یہود کے دباؤ سے وہ اس کو نہیں نکال سکتے تھے. تیلوں کی کنویں ہیں لیکن نکال نہیں سکتے. کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں اس سے. تو اس پر قادر ہے کہ مجھے دے دیں. کیا ہوتا ہے؟ قادر ہے.
کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو نہ IMF ابھی کوشش کرتے ہیں کہ تلا آسان ہو، کچھ ہو، بغاوتیں اٹھتی ہیں، لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں تم اس طرح نہیں کرو گے، اس پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے قادر ہے، مجھے دے سکتا ہے، مجھے دے سکتا ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پانچویں بات کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شراکت ہوتی ہے، ہمارے یہاں مولانا گل عارف صاحب برکاتہم اور اس کے ہمارے مولانا انور صاحب کے آپس میں ایک چیز مشترک ہے، تو میں ایک جب اس سے مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ دوسرا پھر کیا کہے گا، لیکن مجھے پتہ ہو کہ صرف اسی کا ہے تو پھر میں کیا کہوں گا، اس سے مانگوں گا، دوسری طرف سے نہیں مانگوں گا۔ 5 باتیں ہو گئی، کتنا بڑا عقیدہ ہے، سخی ہے۔ چوتھی بات کیا ہے، چھٹی بات کہ یہ سخی ہے، مجھے دیتا ہے، یعنی اس کو وہ دیتا ہے، اس کے اندر سخاوت ہے، کریم ہے۔ آدمی بخیل ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، اس کے پاس جب سوالی آتا تھا تو اتنا بخیل تھا کہ وہ سوال میں کی جیب کو تلاش کرتا ہے کہ ہمارے ادھر کچھ ہے یا نہیں ہے، لینے کے دینے پڑ دیتے۔ تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کیا ہے، یہ مجھے دے گا، سخی ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال سے خوش ہوتے ہیں، خفا نہیں ہوتے۔ بعض لوگ بڑے غیور ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس سے مانگوں تو وہ خفا ہو جائے گا، اس کے دل میں میری قدر کم ہو جائے گی، ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کبھی آپ کی دل میں کسی کی بڑی قدر ہوگی، لیکن جب تم سے سوال کرتے ہیں تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرے سوال سے میرا رب خوش ہوتا ہے، خفا نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی یقین ہے، بڑا یقین ہے۔ 8ویں بات یہ کہ صرف وہی دینے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ آپ نے سوالی کو دیکھا ہوگا، جو سوالی ہوتا ہے، یہ جو بھیک مانگتے ہیں، گاڑیاں کہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ وہ جب کوئی اس کو کیا کہتے ہیں، درس درے سوالی جو ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صرف وہی دینے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ لیٹیں سرخ جلتی ہے تو گاڑیاں کڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہاں ملنگ ہوتے ہیں، پھر وہ جلدی جلدی ایک کے پاس جاتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو پھر فوراً دوسری کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہ دے، یہ دے گا، یہ نہ دے گا، وہ دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح یہ بندہ جب خدا کی طرف سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور دینے والا نہیں، تو ہی ہے، تو پھر یکس ہوگا نہیں ہوگا، اس کی دل کی نگاہ یہ کہیں ہوں گی، اگر اس کو پتہ ہو کہ ایک ہی کار ہے، کوئی اور یہاں کار کڑی نہیں ہے، تو ملنگ کیا ہوگا، اسی کار کے ساتھ کیا ہو جائے گا، لگے گا کہ مجھے یہ تم دے دو۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، تو اس کی بھی کبھی مانگے گا، اگر وہ نہ دے تو فوراً دوسری کی طرف جائے گا، تیسری طرف جائے گا۔ تو جب سائل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو تجھ سے مانگتا ہوں مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ امن دے سکتا ہے کوئی، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ مجھے ذلت سے بچا سکتا ہے، صرف تو ہی ہے کہ تمہیں بچائے گا۔ اگر یہ یقین نہ ہو پھر تو آپ کا دعا نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہا جاتی۔ دعا میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں، دعا میں یہ چیزیں جو یہ میں نے بتائی،
8ویں چیز ہو گئی کہ 8ویں چیز ہوئی. یہ 8ویں چیز ضروری ہے. اگر آپ اس میں تمہارے خیال میں نہیں ہے تو پھر تم دعا نہیں کرتے. 9ویں چیز اس کے پاس خزانے ہیں، کم نہیں ہوتے. انسانوں کے پاس مال ہوتا ہے، اسے اگر تم مانگو گے تو اس کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے آگے بڑھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ختم ہو جائے. تمام دنیا کے لوگ، اول سے آخر تک کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں. ہر کوئی سوال کرے گا کہ اللہ مجھے پوری دنیا دے دو. اس کو پوری دنیا دے دی. سوال کرتے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے بادشاہی دے گا، اس کو بھی بادشاہی دے گا. قیامت میں تو ہر کسی کو بادشاہی ملے گی نہیں ملے گی؟ ہر مسلمان کو ملے گی نہیں ملے گی؟ ہر انسان کو اس دنیا کے 10 گنا زیادہ ملے گی نہیں ملے گی؟ دنیا بڑی دنیا ملے گی، اس سے بھی زیادہ ملے گی تو کم از کم جنتی کے درجہ ہے. لیکن اس کو جب خیال ہوتا ہے کہ خزانے جب کم ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو غصہ بھی آتا ہے کہ میرا کچھ کم ہو گیا. ایک بڑا بیمار تھا، مر رہا تھا غیرتی. قصہ لمبا ہے، نہیں سنا تھا. اس کے سوال مجھے عجیب لگتی ہے. وہ سوال کر رہا تھا کہ یا رب العالمین اگر تم مجھے معاف کرو، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم مجھے معاف کرو گے تو تمہاری بادشاہی میں کمی آئے گی تو میں کبھی تم سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بادشاہی میں کوئی کمی آ جائے. اگر مجھے یقین ہوتا، مجھے گمان ہوتا کہ تم مجھے معاف کرو گے تو اگر تم مجھے سزا دو گے تو تمہاری بادشاہی میں، تمہارے روب میں، دبدبہ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو میں قطعاً سوال نہیں کرتا کہ مجھے سزا سے بچاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دبدبہ کم ہو جائے. لیکن اگر ہماری سزا دینے سے تمہارا کوئی دبدبہ کم نہیں ہوتا اور ہمارے دینے سے، معاف کرنے سے تم کو تمہارا کچھ کم نہیں ہوتا تو پھر مجھے معاف کر دے. تو آدمی اللہ پاک کے ساتھ خزانے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے. پوری دنیا مانگ لے، سب کو دے دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سوئی سمندروں میں 72 سمندروں میں، کروڑوں سمندروں میں ڈال کر اس سے پر جو گیری تری آتی ہے، اتنا بھی کم نہیں ہوتا. تو جب اتنا کم نہیں ہوتا تو آدمی جرات سے کہتے یار مجھے دے دو، خواہ مجھے دے دو، مانگتا ہے پھر. تو یہ اس کا یقین ہوتا ہے. آپ سے کہ اس یقین کے ساتھ جو دعا مانگے گا وہ کیسے قبول نہیں ہوگا. 10ویں بات یہ کہ اس پر کسی کا دباؤ نہیں چلتا. کبھی کبھی آدمی دیتا تو ہے لیکن اس سے کوئی خفا ہوتا ہے، بیوی خفا ہوتی ہے. اپنے بھائی کو کوئی چیز دیتا ہے تو چپ کے دیتا ہے. کبھی کبھی بیٹا ہوتا ہے لیکن وہ جب وہ اپنی بیوی کی طرف کوئی چیز لے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ماں سے ڈرتا ہے. ماں کہتی ہے پھر بیوی کی طرف کچھ لے گیا. اور کبھی بیوی سے ڈرتا ہے کہ ماں کی طرف کچھ لے جاتا ہے تو کہتے ہیں خان بچہ تو جی ماں بیوی کو کوئی ماں کو کچھ نہیں لے گئی. میں تمہارے لیے بیٹی ہوں، ہم گھر بھر چھوڑ دیے تمہارے لیے. ہاں سمجھ آئی بات. یا کبھی آپ پتہ ہے دباؤ ہوتا ہے تو وہ جب آپ کو یقین ہو کہ اس پر دباؤ نہیں چلتا. سفارش اور چیز ہوتی ہے، دباؤ اور چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے جب آدمی اس طرح دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ توحید ہے نہیں. اس لیے آپ کہو الدعاء مخ العبادہ. ایسا نہیں کہ ڈواڈول دعا کرتے ہو. یہ دعا کیا ہے؟
مخ العبادت وهو العبادہ، یہ عبادت ہے، یہ توحید ہے۔ ایک زبانی توحید ہوتی ہے، ایک قلبی ہوتی ہے۔ زبانی توحید ٹپ ریکارڈ میں بھی ہوتی ہے۔ ٹپ ریکارڈ کیا کرتے ہیں؟ ٹپ ریکارڈ وہ بھی زبانی توحید بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے دل، قلبی توحید۔ اگر اس طرح دعا کوئی مانگے گا، یہ رب العالمین ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی دعا کو رد کر دے، کرتا نہیں ہے رد، کیوں کر لے؟ صرف یا تو ایک وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، آپ سے وہ پیسہ مانگتا ہے، آپ اپنی بیٹی کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، بڑی بیٹی کو، ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی 1 لاکھ دے دو، تم دو گے اس کو؟ کیوں نہیں دیتے؟ خراب کریں گی۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی تو خراب کرے گی، یا کہ اس کو بگا لے گا، بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ پیسے ساتھ سے بگا لے۔ تو پھر آپ اس کے لیے خزانے میں رکھ دیتے ہیں، اس کا حق تو ہے، مانگ لیا، پھر دوبارہ پھر کسی بیٹے کو دیتے ہو کہ مجھے بھی دے دو، تو اس کو چاکلیٹ دیتے ہو، کیا دیتے ہو؟ اس کو لیے دوسرے کے لیے جمع کرتے ہو۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب بڑا ہو جاتا ہے، آپ پورا خزانہ اس کو دے دیتے ہیں، کیا یہ تم جو مانگا تھا میں نے دیا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب سوال کرو گی، یہاں بھی کچھ نہ کچھ دے گا، اور آپ کے لیے جمع کرے گا، کہاں؟ وہاں بھی دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی آپ سے مصیبت دور کرے گا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یا رب العالمین، وہ بچہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ وہ دے دے، مرغی کی ٹانگ دے دو، اس کے ارکان ہے، اس کی ٹھیک نہیں ہے، باپ خود حکیم ہے، وہ اس کو ٹماٹر دے گا کہ یہ لے لو، متبادل چیز دے گا، اس لیے مفید ہوگا، اسے کوئی چیز مفید ہوگی اس کو وہ دے دے گا، کھائے گا۔ یا اس کو اللہ نے خود وہی چیز دے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ توڑ نہیں دیتا، اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہی ہے، ایک بیٹا مانگو نافلہ بھی دے گا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹا مانگتا تھا، ایک، اللہ رب العالمین نے کیا ابھی تک اس کی نسل چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے کبھی کب قطعاً نہ کہے کہ اس کی خزانے کم ہو جائیں گے، خوب مانگا کرو، اللہ یا دے گا، یا اس ذخیرہ کرے گا، یا اس کی بدلے میں دوسری چیز دے گا جو اس سے اچھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ ابھرے گا، ایک ایسا فتنہ ابھرے گا کہ اس سے کوئی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہر کسی کو وہ گھیر لے گا، سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنا فضل ہوتا ہے، یا پھر ایسی دعا بچائے گی جیسی ڈوبنے والا مانگتا ہے۔ جب آدمی ڈوب رہا ہے تو اس وقت ہر سہارا اس کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا ہوگا جب آدمی کبھی کبھی بالکل اپنے آپ کو بے سہارا پاتے ہیں کہ کوئی سہارا نہیں، تو پھر وہ واحد سہارا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سامنے آ جاتا ہے۔ فرعون کو بھی وہ سہارا سامنے آ گیا، لیکن وہ وقت نہیں تھا۔ تو یہ جیسا ڈوبنے والا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ بات رہ گئی۔ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ کھلاڑی وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ جب تکڑے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مشقیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اس کی جیسے آپ گوشت کھاتے ہیں کیا ہوتے ہیں جو لوگ پہلوان بنتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے کہ صرف گوشت گھی کھا کے کثرت، گوشت اور گھی دودھ وغیرہ کھا کر بہت کھا کر اسی پہلوان نہیں بنتا، اسی وہ بھینس بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟
اس پہلوانی کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے، وہ مشقیں کرے، کشتیاں کا لڑیں. یہ فوجی ہے، میں نے ایک ساتھی تھا وہ فوج میں گیا تھا، ہمارے مصعب وہ وفات ہو گیا ہے اللہ. ہاں میرے ڈاکٹر معاذ صاحب کی بھائی تھے. اس کو ہم نے بھیجا تھا کہ وہ کوئی جنرل بن جائے گا. وہ جب گیا تو وہاں ایبٹ آباد میں پہلے کیا ہوتا ہے، اس پر جو اس پر وہ پہاڑ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر لوگوں کو چڑھاتے ہیں، گراتے ہیں، اسے گراتے ہیں. تو بھاگ آیا. کیوں بھاگ آئے؟ بس بہت زبردست آدمی تھا، بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے. تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو تکڑا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں اس کو. تو تب یہ پہلوان بنتے ہیں، تب وہ کیا بنتے ہیں، مضبوط بن جاتا ہے. تو دعا کے لیے بھی مشق ہوتے ہیں، دعا کے لیے بھی مشق ہوتے ہیں. اب مشق کرو گے تو تمہاری دعا کے اندر قوت آئے گی. تو مشق کیسی؟ ہر بات کو اللہ تعالیٰ سے مانگے. جب لٹھین میں جاتے ہو پھر بھی کیونکہ رب العالمین خیریت سے پہنچائے، ایسا تو کہ راستے میں گڑبڑ نہ ہو جائے. اب دیکھو تمہارے وقت بہت آ جائے. جب وہاں جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعائیں تو ہیں، یا اللہ وہاں خبیث چیزیں ہوتی ہیں، دیکھ جنات ہوتے ہیں، خبیث جنیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی لوگوں پر اثر پڑتا ہے، یا اللہ اس سے بچائے. بالکل بے فکر رہو، بچائے گا تم کو. باہر آؤ الحمدللہ غفرانک، یا اللہ مجھے بخش دے. اس وقت ذکر میں نہیں کیا، یا بعض لوگوں کو اس وقت بھی ذکر کا خیال آتا ہے کہ ذکر کی جگہ نہیں تھی، میں نے ذکر کیا خیالوں میں. الحمدللہ یذھب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ وہ تکلیف مجھ سے دور کیا. آپ کو پتہ ہے یہی چیز ہے، اگر چالو ہو جائے پھر بھی مصیبت ہے، اگر بند ہو جائے پھر بھی کیا ہے، مصیبت ہے. دونوں طرف مصیبت ہے. مسجد میں آئیں دعا کریں، کس ساتھ مل، یا رب العالمین اس کے اندر جو خیرات برکات ہے مجھے دے دے. آپ جس زبان میں کہیں اللہ سنتا ہے. فضیلت عربی میں ہے، لیکن جب تم کو بشرطی کہ تم کو سمجھ تو آتی ہو، ورنہ پھر تلاوت ہے. تلاوت و دعا میں فرق ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں. اگر آپ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین تلاوت کے طور پر کرتے ہیں، آپ جنابت میں ہیں، آپ پر غسل فرض ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں. لیکن اگر آپ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا انسان کی ضرورت ہے، وہ آدمی کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. تو آپ آج سے کوشش کریں. ایک دن شیطان نہیں مانے گا ایسا کہ میں تمام عمر سر کروں گا، شیطان نہیں مانے گا، نفس نہیں مانے گا. نفس کہتے ہیں وہ ایک عورت تھی گھر کی کسی کر لائی تھی اس نے، تو اس کی ایک بہو تھی، ایک اتنا ساس تھی، اور ایک سسر تھا، اور ایک خود تھا، ایک اس کی شوہر تھا. اس نے چائے پکائی، 4 کپ دھوئے، 4 کپ پھر دن میں پھر ایک 2 پلیٹ دھوئے، اور پھر طور سے تو اس نے حساب لگایا کہ اس ساتھ میری 70 سال گزارنی ہے کم سے کم. وہ 70 سال میں اتنی پیالیاں ہو گئی، اتنی پلیٹ دھوئیں گے، اتنے وہ پیالیاں دھوئیں گے، اتنے یہ کریں گے، اتنے وہ کریں گے. تو کہتے میں جاتی ہوں. بھائی کیا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں اتنی پیالی نہیں دھو سکتا. تو شاید یہ نفس اتنا اس طرح مکار ہے. یہ آپ کہیں کہ میں پوری زندگی اس طرح کروں گا، پھر آپ شاید نہیں مانے گا. کہوں کہ کل تک اس وقت تک کیا کرنا ہے، ہر چیز خدا سے مانگنی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. پھر جب بھول جائے تو پھر ڈبل مانگو تاکہ وہ آپ کی عادت بن جائے. جب کل ہو جائے نا پھر معاہدہ کریں دوسری کل تک. بات ہے کہ دیکھو کل گزر گیا، کل اس طرح گزر جائے گا، تو اس طرح تمہارا نفس کا عادی ہو جائے گا. پھر آپ جو بھی کام جو مراقبہ دعائیہ ہم بتاتے ہیں، یہ تصوف، یہ قرآن مجید کیا ہے، یہ قرآن مجید ہی کی پر چلنے کی چل رہا ہے.
طریقے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو۔ اب شکر کیسے کرو گے، کیسے دھیان تمہیں ہوگا، اب اس کو چلانے کا طریقہ تم کو بتاتا ہے، کس طرح صوفی کس طرح تم کرو تو آپ شاکر بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری قریب ہوں، میں سنتا ہوں تمہاری باتیں، تمہارے خیالات کو دیکھتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، میں جانتا ہوں کہ تمہارے نفسوں پر کیا گزرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مطلوب یہ ہے کہ آپ آدمی اپنی خیالات کو حفاظت کریں۔ آپ اس کو خیالات کی حفاظت خیال کا کیا بتاتے ہیں، مراقبہ بتاتے ہیں کہ آپ تصور کرو کہ میرے خیال اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ طریقہ ہے، کیا ہے، اسی قرآن پر چلنے کا طریقہ ہے کہ کس طرح چلیں گے، اسے اللہ حکم تو ہے۔ تو بہرحال یہ آپ دعا کی، اپنا دعا آپ کی حال بن جائے، دعا آپ کا حال بن جائے، ہر وقت تمہاری دل میں ہو، باہر جاتے ہو اللہ خیر کرے، بچے کو بیٹھتے ہو یا اللہ اس کو خیر پہنچائے، اور جب بھی کوئی مشکل سے تھوڑی ہوتی ہے یا اللہ مجھے مشکل سے نجات دے دیں، جب کوئی بیماری ہوتی ہے فوراً یا اللہ مجھے تندرست فرما دیں، پھر تصور آ جائے گا کہ وہ خدا فرما، اللہ تعالیٰ صدقے سے خوش ہوتے ہیں، صدقہ تھوڑا سا دے دو، پھر کیا کریں، پھر انشاءاللہ آپ گڑ کھائیں گے ٹھیک ہو جاؤ گے، گڑ کھاؤ گی تو کیا ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح آپ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، لیکن آپ مشق کریں، بے مشق سی چیزیں نہیں ہوتی۔ جو ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے دعائیں مانگیں، اس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے، وہ بھی سوالی ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، ہم سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ محتاج نہ ہو تو اس کو پھر اچھی طرح سوال نہیں آتا۔ سوال کس کو آئے گا؟ جس نے جو محتاج ہوتے ہیں اس کو سوال آتا ہے کہ سوال کی طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ایک باپ کے پاس ایک بیٹا آیا کہ مجھے سائیکل خریدو، اس کے پاس کچھ تھا نہیں بیچارے کے پاس، تو اس نے کہا کہ بیٹے میرے کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے کہ فلان کے پاس چال کے سائیکل ہے، فلان کے پاس سائیکل ہے، فلان کے پاس ہے، میرے پاس سائیکل نہیں ہے، مجھے سے ایک سائیکل خریدو، جگہ دور ہے میں پہنچ نہیں سکتا۔ دوبارہ سبارہ آخر باپ نے جواب دیا کہ بیٹے آپ اس بات سے بالکل یہ بات دل سے نکال دو کہ مجھے کہیں کبھی بھی سائیکل ملے گا، تو رو پڑا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، رو پڑا کہ اب جب آپ مجھے نہیں خرید لے تو پھر مجھے کون خرید لے گا؟ تو اس کو اتنا دل جل گیا کہ اس نے بیچارے نے قرضہ کر کے اس کے لیے کیا کیا، لے لیا۔ تو خدا تو قرض بھی نہیں لیتا کس سے، اس کے پاس تو ہے سب کچھ۔ تو آپ اللہ سے خوب مانگیں، لپٹ کر کے مانگیں، انشاءاللہ چپٹ کر کے مانگیں تو اللہ تعالیٰ تم کے دے دے گا۔